اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, آپ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے بھی فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب کی وہ نواسی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی جو تھے ان کی اپنی اولاد نہیں تھی, ان کے بھائی تھے اکبر علی تھانوی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی اولاد ہے. میں سمجھ گیا. تو انہوں نے اپنے اولاد کی طرح ہی ان کو پالا. ٹھیک ہے. اور میری والدہ ان کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں, تو وہ انہیں بڑے ابا کہا کرتی تھی کہ بڑے ابا کی گود میں, اور ان کے پیٹ پہ کودنا, ان کے سارے واقعات تھانہ بھون کے, سہارنپور کے, وہ قصے ہمیں سنایا کرتی تھیں. تو وہ اس طریقے سے سناتی تھی, ایسی منظر کشی کرتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم خود وہاں پہ موجود ہیں. وہ اس طریقے سے بہت بڑا علمی خانوادہ بہت ہے, بڑا اور دینی کتنی خدمات ہیں. بالکل. اور پھر وہ تھانوی فیملی ساری کراچی میں ابھی بھی ماشاءاللہ سے مولانا احتشام الحق تھانوی, جی ہاں, سب ہیں, جی ہاں, ہمارے صاحبزادے بھی. جی ہاں, وہ ساری فیملی ماشاءاللہ سے سارے دینی اسکالر. اور آپ کے تو یہ رشتہ دار ہوئے نا پھر سب؟ ہاں, میرا نان کا ہے نا, میری امی کی فیملی. یہ میری پڑنانی بھی جو تھیں وہ بھی منشی فاضل تھیں. اچھا. میری نانی اماں بھی زیڈ ایم آکسفورڈ ماڈل ٹاؤن میں پڑھایا کرتی تھیں. منشی فاضل بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اور وہ شیخ سعدی کے اشعار جو تھے ہماری پڑنانی اس طریقے سے سناتی تھی بچوں کو بٹھا کے, وہ فارسی میں ہوتے تھے, اور سینکڑوں اشعار انہیں زبانی یاد تھے. آخری عمر میں وہ اندھی ہو گئی تھی, لیکن وہ بچوں کو اشعار سناتی تھی, پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتی تھیں. پھر ہماری نانی اماں پڑھایا کرتی تھی. میری والدہ جو تھی اس زمانے کی, انہوں نے اپنا جس وقت پارٹیشن ہوئی تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے خون سے نعرے لکھا کرتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, اور اپنی سب چیزیں چھوڑ کے وہ اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے خالی ہاتھ وہاں سے واپس آئے. اور یہاں پہ آ کے پھر میری والدہ نے وہاں مشنری اسکول میں وہ پڑھا کرتی تھی. یہاں آ کے کوپر روڈ سے انہوں نے اسلامیہ کالج سے اپنی تعلیم مکمل کی, انہوں نے گریجویشن کی. پھر اسکول میں ایز اے فین روڈ پہ اسکول ہے, آج بھی ہے, اس کی وہ انگلش میڈیم کی ہیڈ مسٹریس رہی. کہ ایک ایسی بچی جو آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کی والدہ جو ہیں وہ ان کی زبان اردو تھی, اور سہارنپور, اشرف علی تھانوی, اور پھر سرگودے دا ایک جناب ناصر ادیب صاحب, خاص یعنی کہ پنجاب دا بھی بالکل دل جنہوں کہتے ہیں نا, اور لہجہ جو ہے ہمارا خاص جانگلی, خاص سٹائل کا. تو یہ کیسا کمبینیشن رہا یہ سفر جو ہے اردو اور پنجابی کا؟ سب سے پہلے تو میری والدہ کی جو شادی ہوئی وہ ہمارے والد صاحب سے ہوئی, جو کہ انڈسٹری کے تھے اور ان کا دینی گھرانہ تھا. وہ بھی چونکہ وہ لوگ سارے وہاں پہ, کوئی انڈیا میں رہ گیا, کوئی کراچی میں چلے گیا, تو وہ جیسے رشتے کرانے والی خواتین ہوتی ہیں, تو وہ والد صاحب کا رشتہ لے کر وہ آ گئی. اچھا, ہمارے والد صاحب جو تھے نا وہ بیسکلی بہت ہی کلچرڈ انسان تھے, بڑے اصولوں کے پابند تھے, بڑے ڈسپلن کے آدمی تھے. ان کا آج بھی انڈسٹری میں نام جب میں لیتی ہوں تو وہ سب لوگ اٹھ کے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ ملک امین کی بیٹی ہیں, وہ تو ہمیں پالا کرتے تھے, وہ ہمیں لانے والے, وہ ہمیں لے کے چلنے والے. وہ تو ان کا امین ملک صاحب وہ بہت بڑا نام, تو وہ تھے یہاں کے پنجابی فیملی کے, ملک فیملی سے ان کا تعلق تھا. ابا کی حد تک تھا شوبز, لیکن گھروں میں خواتین تک یہ چیز بالکل بھی نہیں تھی. تو امی کے ساتھ شادی ہوئی, ایک ارینج میرج تھی, اور اس کے بعد ابا کے انتقال کے بعد نذیر علی صاحب ہی میری والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ملک صاحب جو ہیں ان کے وہ دفتر بھی تھا جس میں نئے پرنٹس کے ساتھ 19-20 فلمیں تھیں. آغا جی گل جو تھے وہ بھی امی کے پاس آئے. ابا کو اسٹوڈیو میں بھی دفتر تھا, رائل پارک میں بھی دفتر تھا, ڈسٹریبیوٹر تھے. تو وہ پھر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا بڑا گھر ہے, آپ کا یہاں پہ اسکول بنا دیتے ہیں, اس ایریے میں آپ اسکول بنا لیں. نذیر علی صاحب کہنے لگے کہ آپ, میں بیٹا ہوں تو میں آپ کے لیے فلم میں بناتا ہوں, تو اس دفتر کو ہم چلاتے ہیں. کیونکہ والدہ ہماری پردہ کرتی تھی, تھانوی فیملی سے تھی, وہ تو شوبز کی دنیا میں جا ہی نہیں سکتی تھیں. تو وہ پھر نذیر علی صاحب ناصر ادیب صاحب کو لے کر آئے اور ان کو کہا کہ جی یہ فلم یہ لکھیں گے. اچھا. تو ناصر صاحب کا ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. بقول ناصر صاحب کے کہتے ہیں کہ میں شروع میں جب نیا آیا تو اسٹوڈیو میں کوئی گھسنے ہی نہیں دیتا تھا. تو کہتے کسی طریقے سے میں گھس جاتا تھا. تو ایک دن میں اسی طرح گھس گیا اور میں جا کے امین ملک صاحب کے دفتر کے آگے چلا گیا, اور میں نے کہا جی میں نے کہانی سنانی ہے. آپ کے والد صاحب انہوں نے کہا جی آ جاؤ. کہتے ہیں میں نے ان کو 2 ہی سین سنائے تھے, تو انہوں نے میری ٹکا کے بےزتی کی, خوب گالیاں دی اور نکال دیا. اچھا. تو میں نے کہا آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی.
जब नासिर साहब को नज़ीर अली साहब लाए तो इन्होंने कहीं मुझे देख लिया होगा, मैं वो टेबल टेनिस वो चिड़ी छक्का खेल रही थी, बैडमिंटन, तो इन्होंने कहीं देख लिया। अब ये इन्होंने सोचा कि अब इस लड़की से कि मैं कैसे शादी करूं, तो अब वो हम तो मर्दान खाने में नहीं जाया करते थे, तो इन्होंने मेरी वालदा को पटाया इस तरीके से, इतने शरीफ शहरी बन के उनको मिले, इतने ताबेदार, इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बन गए, उनके सामने यूँ सर झुका के बैठते थे। अम्मी को ऐसा पटाया कि उन्होंने कहा मैंने इसी शख्स को अपना दामाद बनाना। तो वो दौर जो था उस ज़माने में, वो कहाँ लड़कियों से कोई पूछता था और ना हमें पता था उस दौर में। तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तो आपकी वालदा का देखिए इतना ज़िंदगी का तजुर्बा था, वो तजुर्बा ठीक निकला फिर? हाँ ठीक निकला। ठीक निकला ना? ठीक निकला। तो बस शुक्रिया अदा करें अपनी वालदा का। मैं वहाँ जाके पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अभी जो आपने कहा ना, वो जब आप बैडमिंटन खेल रही थी, नासिर साहब ने आपको देखा, तो मैं आपको भी वाइंड अप पे एक शेर सुनाऊंगा इस हवाले से। जो होता है ना, इत्तफाकात होते हैं देखने के, मिलने के, अगर मोमेंट गुजर जाए तो ज़िंदगी के 30-30, 40-40 साल मुख्तलिफ हो सकते हैं वो एक लम्हे की वजह से। तो मगर मैं चाहूँगा कि आखिर में हम इनसे कुछ सुन लें, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। आई होप कि आप लुत्फ लेंगे उसका। जी, क्या आखिर में सुनाएंगे आप? दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते, हर नए दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते, हर नए मोड़ पे एक ज़ोक नया देते हैं। कैसे मुमकिन है दुआ भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाए, बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, आगे आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। और वो जो मैं कह रहा था ना कि बाज़ औक़ात बैडमिंटन देखते हुए, उस दिन देखिए अगर आप बैडमिंटन ना खेल रही होती तो हो सकता है कभी नज़र ही ना पड़ी होती है ना, तो ये होता है ना बाज़ औक़ात। तो आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, तुम किसी वक्त भी ये मौजज़ा कर सकती थी। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। हाँ मैं पागल भी हूँ। अच्छा ये शेर की बात नहीं हो रही थी, मैं बता रहा आगे हो। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। और शाहजादी का अगर खौफ न होता इनको, शाहजादी का अगर खौफ न होता इनको, ये कनीज़ें भी ज़रा और संवर सकती थी। और जो शेर मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो था कि मुझसे मिलना था, मेरा होना था वरना उस रोज़, मुझसे मिलना था, मेरा होना था वरना उस रोज़, तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम और व्यूअर्स इंतज़ार करेंगे कि आप और नासिर साहब दोनों इकट्ठे किस दिन आते हैं और एक भरपूर एक गंडासा और कुहाड़ा रखिए। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।